أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عزاداری امام حسین پوری دنیا میں جاری و ساری ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ہمیں جس سے فائدہ اٹھا کر اپنا ایمان تازہ کرنا ہے، گناہ دھلوانے ہیں، شفاعت امام حسین سے اپنے دامن کو بھرنا ہے، اور ایک نئے مسلمان کے روپ میں دوبارہ دنیا کے سامنے جانا ہے، تو جس کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر مومن ایسا ہے تو پھر اس کا امام کیسا ہوگا، جس کے لیے مختلف موضوعات پر مبنی مجالس دنیا کے کونے کونے میں برپا کی جا رہی ہیں، اور یہ آپ کا ہمارا فریضہ ہے کہ ان مجالس سے کما حق فائدہ اٹھائیں، اور ان مجالس میں سیرت ائمہ، سیرت معصومین پر مشتمل گفتگو سے اپنے مسائل کا حل تلاش کریں۔ اب چونکہ ہم جدید دور میں رہ رہے ہیں، چنانچہ ضروری ہے جدید دور کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ان ائمہ، ان معصومین کی سیرتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے ہم نے ان مجالس اس عشرے کا موضوع رکھا ہے اسلام اور دور جدید۔ پہلی مجلس میں ہم نے گفتگو اسلام سے متعلق کی کہ کون سا اسلام، دوسری مجلس میں ہم نے گفتگو دور جدید کو متعارف کروایا کہ اصل حقیقی دور جدید کیا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جب تک آپ اپنی صلاحیتوں کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک نہ اسلام کو سمجھ پائیں گے نہ دور جدید کو۔ اور جب یہ حدیث پیش کی گئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو ہم نے کہا جب آپ نے اپنے آپ کو سمجھ لیا تو ضروری ہے کہ اپنے رب کو سمجھیے، کیونکہ یہ پہلی سیڑھی ہے، آخری نہیں۔ دور جدید کے مفکرین کے نزدیک خود شناسی بس آخری سیڑھی ہے، نہیں، ہمارے نزدیک یہ پہلی سیڑھی ہے، اور آخری سیڑھی تزکیہ نفس ہے، اور بیچ میں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، رب کو پہچاننا، خود شناسی کے بعد خدا شناسی، اور خدا شناسی کے بعد خدا کے حوالے اپنے تمام امور کو سپرد کر دینا۔ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ علم کی انتہا یہ ہے کہ آپ اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دیں۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ خدا شناسی کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جب انسان کسی چیز کو پہچان لیتا ہے، کسی شخصیت کو جان لیتا ہے، اس کی خصوصیت، اس کے فضائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس کے
دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ، اس شخصیت کے ساتھ کچھ وقت گزارے۔ جب ہم اللہ کی محبت اپنے دل میں جاگ کر بیٹھے، اب ہمارے اندر ایک فطری خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں۔ اللہ سے ملاقات کا کیا طریقہ ہے کہ جب میں خدا سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو نماز اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا پہلا اور اہم ترین وسیلہ طریقہ ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو اس نماز یعنی عبادت کو بہت زیادہ محبوب رکھا گیا ہے۔ جبھی سورہ بقرہ میں جب قرآن کی ابتدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہلا حکم، جو پریکٹیکل اسٹیپ، جو پروجیکٹ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بالغیب کی بات یعنی ایمان بالغیب کے بعد پہلا پریکٹیکل عملی جامع یا ہوم ورک کیا دیا جاتا ہے آپ کو؟ یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد باقی چیزیں۔ ہم نے کہا کہ نماز اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کے رسول کو بہت محبوب تھی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک قرۃ العین۔ اب نماز میں جیسے ہم نے کہا نا کہ ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے، ایک مووی ہے اس کا ایک کلائمیکس ہے۔ فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں، اس کا کلائمیکس کیا ہے؟ جب گول ہوتا ہے اور ٹیم جیتتی ہے۔ آپ کا کرکٹ کا کلائمیکس کیا ہے؟ جب وننگ شاٹ لگایا جاتا ہے، چھکا مارا جاتا ہے۔ کلائمیکس ہے، ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہے۔ نماز کا کلائمیکس سجدہ ہے، نماز کی انتہا سجدہ ہے۔ عبادت کی انتہا، عبادت کی معراج نماز ہے اور نماز کی معراج سجدہ ہے۔ قرآن میں 500 سے زیادہ جگہوں پر نماز کا تذکرہ کیا گیا، تاکید کی گئی، ہم نے بتایا، اور تمام فقہ کو ملائیں تو 500 اصول و ضوابط آپ کو ملیں گے فقط قرآن میں۔ کہاں 500 اصول و ضوابط جس میں پوری فقہ بیس کرتی ہے، اور کہاں 500 مرتبہ تاکیدات فقط نماز کے لیے۔ تو کیا ہم 2 مجلسیں نماز کے لیے مختص نہیں کر سکتے؟ عدل کے خلاف نہیں، کئی مجلسیں نماز کے لیے مختص ہو جانی چاہیے، لیکن یہاں تو آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے کہ ہم اس جگہ نہیں جائیں گے جو کہ مولا کی قتل گاہ ہے، یعنی نماز مسجد۔ بہرحال آج ہم گفتگو کریں گے سجدے کی۔ علامہ رشید طلابی نے سجدے میں پوری ایک مجلس پڑھی ہے، اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو سنیے گا، بہت خوب، بہت اچھی مجلس۔ اور چونکہ ہم دور جدید کا موضوع لیے ہوئے ہیں، چنانچہ اس سجدے کو دور جدید سے ملاتے ہوئے اور تعلیمات اہل بیت اور ان کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے نزدیک سجدہ کیا ہے اور ہمیں سجدہ کس طرح کرنا چاہیے، اور جدید دور میں بھی سجدہ کیوں کر ایک بہترین عمل ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سجدہ نماز کی معراج ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ بندہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نماز تو ہے محبوب، لیکن نماز میں بھی قیام نہیں، رکوع نہیں، سجود، سجدہ جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک دفعہ رسول کوئی کام کر رہے تھے، ایک شخص سامنے سے گزرا، اس نے کہا رسول میں آپ کی مدد کر دوں؟ رسول نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس نے رسول کی اس کام میں مدد کر دی۔ اچھا، یہ ائمہ اطہار اور معصومین کا طریقہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی مدد کرے تو فوراً احسان کو پلٹایا جائے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ رسول نے اس سے پوچھا تیری کوئی حاجت ہے؟ بڑا اسمارٹ آدمی تھا، بہت تیز تھا، بہت شارپ تھا، کہنے کا جنت۔ اتنے سے کام کے لیے جنت مانگ لی۔ ہم ادھر کہہ رہے تھے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، اتنا تھوڑا سا کام، ہم تو رکشے والے کو نہیں پکڑتے، 50 روپے کا ہے تو 40 روپے، 20 روپے کا ہے تو 10 روپے، کم کرانا ضروری ہے۔ بہرحال لیکن دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اگر وہ کہتے 50 روپے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی 50 نہیں بنتے، 80 بنتے ہیں میرے خیال سے، تم کم لے لو۔ یہ رجب علی خیال جیسے لوگ تھے اس زمانے میں جو اپنے کرایہ دار کا کرایہ کم کر دیا کرتے تھے کہ تم کرایہ جو ہے وہ زیادہ دے رہے ہو، تمہارے یہاں اب بچہ پیدا ہو گیا، تمہارا خرچہ بڑھ گیا ہے، تم کرایہ کم کر دو۔ مالک مکان کہہ رہا ہے کرایہ دار
کہ تم کرایہ کم کر دو. بہرحال تو رسول نے سنا, اس نے کہا کہ مجھے جنت چاہیے. اب بہت ظاہری بات ہے کہ ان کے تو نواسے جنت کے سردار, ان کا داماد قصیب النار والجنہ, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے جنت دینا. لیکن ایک شرط لگا کے دی, بغیر عمل کے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول نے شرط لگائی کہ بس تم جنت کے لیے طویل سجدے میں میری مدد کرو. یعنی جس طرح میں طویل سجدے کرتا ہوں نماز میں, بس تم بھی میری طرح طویل سجدے کرو, انشاءاللہ جنت آسان ہو جائے گی. ہم نے کہا کہ انسان سجدے کی حالت میں خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور اگر طویل سجدہ کرے تو کتنا زیادہ قریب ہوگا. اور خدا کی قربت کا مطلب ہے جنت. جو خدا سے قریب ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اب یہاں پر یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کے لیے نماز, اور نماز میں سب سے اہم رکن سجدہ ہے, اور سجدوں میں بھی طویل سجدہ. ابھی ہم نے کل بات کی تھی کہ نماز ایک عجیب عبادت ہے جس کی تاکید بھی ہے, اور تاکید کے ساتھ اس کو ایزی لینے والے کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. اس کو سستی اور کاہلی سے ادا کر. دیکھیں روزے کے لیے تو زیادہ سے زیادہ یہ حدیث ملی ہوگی آپ کو. جو لوگ روزہ, کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے تو ہیں لیکن ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا. کبھی ان کو کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم نے روزے کی شرائط پوری نہیں کی, روزے کو ٹھیک طریقے سے, بس زیادہ سے زیادہ ہے کہ کچھ نہیں ملے گا سوائے بھوک پیاس کے. لیکن نماز کے لیے کہہ رہا وائے ہو ان نمازیوں کے لیے کہ جو نماز میں الکساتے ہوئے آتے ہیں. ویل انگلش میں ہم نے کہا تھا ویل کہتے ہیں, WELL, عربی میں کہتے ہیں ویل. عربی جو ہے ام اللسان ہے, صوفہ. ہم انگلش میں کہتے ہیں اصحاب صفہ, ہم چبوترے کو کہتے ہیں. کہف ہم کس کو کہتے ہیں رار کو, انگلش میں اسی کہف کو بگاڑ کے کیب بنا دیا گیا. انگلش میں بہت سارے الفاظ ملیں گے آپ کو. اگر انگلش سیکھنے کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے تو عربی سیکھ لیجیے انشاءاللہ, اور آپ کی انگلش جو ہے وہ آسان ہو جائے گی. بہرحال آگے چلیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر سجدہ بہت اہم ہے, طویل سجدہ بہت اہم ہے, تو سجدے میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ جس کی وجہ سے سجدے کو اہم قرار دیا گیا ہے. سائنسی پہلو یا جدید پہلو. لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کریں گے, کیونکہ اسی قرآن کی آیت سے ہم وہ سائنسی یا جدید پہلو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں گے کہ سجدہ کیوں ضروری ہے. ایک ضرور پڑھتے محمد والے محمد. شاید میں نے کل بات یہ کہی تھی, اگر آپ عبد الحسین امینی کی کتاب القدیر میں اپنی حصے داری قائم کرنا چاہتے ہیں تو درود کے بعد وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہیں, تاکہ ان کی کتاب کے ثواب میں آپ کی ساجھی داری ہو جائے. درود پڑھیں دوبارہ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ کے ساتھ. وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ. سورہ قلم آیت نمبر 15 اور 16. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ. سورہ قلم کی 2 آیات. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ, اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا, لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ, تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کے گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, کون سی پیشانی؟ خطا کار پیشانی, جھوٹی پیشانی. اچھا ہمارے یہاں یہ ذہن میں رکھ لیجئے, ہر آیت کا ایک پس منظر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شان نزول. حتیٰ کہ ہر حدیث کا بھی ایک شان نزول ہوتا ہے. اگر ہم نے حدیث کے شان نزول خصوصی طور پہ قرآن کی آیات کے شان نزول اپنے سامنے رکھنا شروع کر دیے, انشاءاللہ انحراف نہیں کریں گے قرآن کی تفسیر سے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 آیت بلغ, جو کہ غدیر قوم سے پہلے نازل ہوئی تھی, اہل سنت کے یہاں 17 تفاسیر ہیں. کیوں؟ آیت کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم ان کو, تو قیاس کی بنیاد پر 17 تفاسیر نکل گئی. ہمارے پاس فقط ایک تفسیر ہے. کیوں؟ آیت کا بیک گراؤنڈ معلوم ہے, ہم کو شان نزول معلوم ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی قرآن کا ترجمہ کافی ہے, عربی سیکھ لو. اب یہ
اتنی زیادہ تفصیل میں اور علماء کے پیچھے جانے کی کیا ضرورت؟ ہم خود ایجوکیٹڈ ہیں. ارے بھائی میں ڈاکٹر ہوں، اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں تو کیا میں انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کے خود سے انجینئر بن جاؤں گا کیا؟ اگر کوئی کہے میں بھی پڑھا لکھا وہ ہوں انجینئر، اب مجھے بیماری ہو گئی ہے ہارٹ کی، تو کیا اب میں اپنا علاج خود کروں گا کیا؟ تھوڑا لکھا ہونے کا مطلب ہے آپ اپنی فیلڈ کے پڑھے لکھے ہیں، دوسری فیلڈ کے پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو چنانچہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو قرآن میں جو پڑھا لکھا ہے مفسر اس سے رابطہ قائم کیجیے. اس کا بیک گراؤنڈ اچھا، خود قرآن کی کچھ آیات تو پڑھ کے فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک اس کتاب میں کوئی شک نہیں، بالکل سمپل ہے، ترجمہ پڑھ لیجیے سمجھ میں آ گیا. ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہدایت متقیوں کے لیے جو غیب پہ ایمان لائے. تقریباً آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اب یہ جو آیت ہے مجھے آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے کیا مفہوم بتلا سکتے؟ کلا لئن لم ينتهي لنتبعن بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کے کھینچیں گے. مجھے بتائیے کس سے متعلق یہ آیت ہے؟ اگر آپ کو نہیں معلوم اس شخصیت کا نام، وہ واقعہ، تو آپ اس آیت کی کیا تفسیر پیش کریں گے؟ اہل بیت کی تفاسیر سے اگر ہم اخذ کریں اس کے معنی تو کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود انصاری صحابی رسول، اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورہ رحمان نازل ہوتی ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو رؤوسان قریش کے سامنے سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا؟ عبداللہ بن مسعود انصاری کھڑے ہوتے ہیں، دھان پان سے نحیف چھریرے بدن کے، لوگ ان کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود انصاری، تم اتنے دھان پان سے چھریرے بدن کے، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، تم رؤوسان قریش کو جانتے نہیں ہو گیا؟ ابو جہل جیسا ملعون وہاں بیٹھا ہوا ہے، جو تمہیں ایک تھپڑ مار دے تو کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی بچانے والا نہ ہو. کہیں گے نہیں میں جاؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا جاؤ. عبداللہ بن مسعود انصاری جاتے ہیں، سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہیں. جیسی تلاوت شروع کرتے ہیں ابو جہل اٹھ کے آتا ہے، گریبان پکڑتا ہے، زور سے گھوسا مارتا ہے کان پر، کان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ عبداللہ بن مسعود انصاری روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے رسول کی محفل میں حاضر ہوتے ہیں. ادھر عبداللہ بن مسعود انصاری روتے ہوئے آ رہے ہیں، ادھر جبرائیل آسمان سے مسکراتے ہوئے نازل ہوتے. رسول اللہ نے کہا جبرائیل بہیو یورسیلف، کیا ہو گیا تم کو؟ عبداللہ بن مسعود انصاری رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے اور تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ. جبرائیل دوبارہ مسکرائے. آپ کو اس مسکراہٹ کا اندازہ بہت جلد ہو جائے گا. یہ کیا کہ غائب ہو گئے پہلی بھجواتے ہوئے. جنگ بدر آئی. جنگ بدر میں کفار کے لاشیں پڑے ہوئے تھے. ابو جہل کا جسم آخری سانسیں لے رہا تھا. اب یہ عبداللہ بن مسعود انصاری وہاں سے گزرے تو ابو جہل کو دیکھا، اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے. اس کے سینے پہ جا کے بیٹھ گئے، جیسے لال قلعے پہ آپ پاکستانی پرچم لہرائیں، سینے پہ جا کے بیٹھ گئے. ابو جہل نے کہا اے گڈریے کے بیٹے، تجھے معلوم نہیں تو کتنی اونچی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے؟ عبداللہ بن مسعود انصاری نے کہا الاسلام یعلو لا یعلی علیہ، اسلام اعلیٰ ترین ہے، بلند ترین ہے، اسلام سے بلند کوئی بھی نہیں، تو کیا چیز ہے؟ ادھر خنجر نکالا، جیسے خنجر نکالا کہنے گا میں ڈروں گا نہیں، جا اپنے محمد سے کہہ دے جتنا قابل نفرت وہ پہلے تھا میرے نزدیک، اس وقت موت کے قریب بھی اتنا ہی قابل نفرت ہے. عبداللہ مسعود نے خنجر نکال کے اس کا گلا کاٹنا چاہا تو کہنے لگا دیکھ یہاں سے مت کاٹنا، تھوڑی کی طرف سے گردن کے نیچے سے کاٹنا، تاکہ جب تخت میں رکھا جائے تو سب سے بلند لگے. یہ تھی ضد، یہ تھی حد درمی کس کی؟ ابو جہل کی. جب عبداللہ بن مسعود انصاری رسول اللہ کے پاس آتے ہیں تو رسول اللہ فرماتے ہیں میرے دور کا فرعون موسیٰ کے دور کے فرعون سے بدتر تھا. کم از کم موسیٰ کے دور کا فرعون آخر میں موسیٰ کو پکار کے ایمان تو لے آیا تھا. یہاں پر میرا عالم نے اس خاص لفظ پر بحث کی ہے. میں اور آپ تو آیت پڑھیں گے، آیت کا شان نزول اور واقعہ بتا کے بڑھ جائیں گے، لیکن علماء عالم آپ کو معلوم ہے قرآن کی آیات کے
14 ظاہری 14 باطنی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ 70 ظاہری 70 باطنی معنی ہے۔ اب علماء ناسیہ پہ اٹک گئے، یہ ناسیہ کیا چیز ہے؟ کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناسیہ، اگر وہ باز نہیں آیا تو اس کی پیشانی یعنی پیشانی کے بال پکڑ کے گھسیڑیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پولیس والے جب کسی کو پکڑ کے لے آتے ہیں کتنی بدتمیزی سے پکڑ کے لے آتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ کے، کبھی ٹانگ پکڑ کے، کبھی گریبان پکڑ کے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ڈیوائس کو، یہ جو دماغ ہے یہ دماغ کا دماغ ہے، یہ جو دماغ ہے یہ باس آف دا برین ہے، کیپٹن آف دا شپ ہے، پائلٹ آف دا ایروپلین ہے۔ یہ دماغ ان تمام دماغوں کے حصوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ تمام دماغ آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے آپ کے جسم میں اہم ترین چیز کون سی ہے؟ دماغ، اور دماغ کی اہم ترین چیز آگے والا دماغ، پری فرنٹل کارٹیکس۔ سائنسدان، میڈیکل ڈاکٹر، اس آگے والے دماغ، انسان کی عقل کہاں ہوتی ہے؟ یہاں 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 نہیں ہوتی۔ کیونکہ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل اس صفت کو کہتے ہیں، اس شے کو کہتے ہیں جو حق و باطل میں تمیز کرے۔ عقل اسے کہتے ہیں کہ جو صحیح اور غلط بتلائے۔ عقل اسے کہتے ہیں جو حلال اور حرام میں تمیز پیدا کرے۔ اب یہی وہ حصہ ہے جو آپ کو بتلاتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اگر اس حصے کو صحیح استعمال نہیں کیا، صحیح استعمال کیا ہے؟ قرآن و عطرت کے حوالے کر دینا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی، میں اپنے پیچھے 2 گرام قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر آپ نے یہ سوچا یہ میرا دماغ، یہ میری عقل قرآن و عطرت سے برتر ہے، تو پھر آپ ابو جہل کی طرح، یزید کی طرح، بنو امیہ بنو عباس کی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے کہا کہ نہیں یہ اہل بیت اور یہ قرآن مجھ سے برتر ہے، جو یہ کہیں گے وہ صحیح ہوگا، چاہے میری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، تو پھر آپ کی عقل عقل سلیم کہلائے گی۔ اسی لیے ابو جہل کی پیشانی کی طرف قرآن نے اشارہ کر کے فرمایا لنسفعا بالناسیہ۔ ہر کسی کے لیے نہیں یہ آیت کہ ہم ہر کسی کو پکڑ کے جو ہے جہنم میں ڈال دیں گے، نہیں، جو لوگ سلیم الفطرت ہیں ان کو عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو پیشانی سے پکڑ کے، یہی وہ پیشانی تھی جس کو چاہتے تو صحیح طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دور کرتے محمد والے محمد۔ دو ٹپس to improve your brain, to improve your wisdom۔ دیکھیے باڈی بلڈنگ میں جن کو شوق ہے ان سے پوچھیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں مختلف مسلز ہیں، ہر مسل کی ایک ایکسرسائز ہے، یعنی بائسیپس ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوگی، ٹھیک ہے، ٹرائسیپس ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوگی، ٹریپیزیس ہے اس کی ایکسرسائز الگ ہوگی۔ اسی طرح آپ کی جو پیٹ میں جو 6 گولیاں بنتی ہیں ریکٹس ایبڈومینس، اس کی ایکسرسائز الگ ہے۔ دماغ کی، عقل کی ایکسرسائز کیا ہے؟ ایکسرسائز کیا ہے؟ ایکسرسائز ایک بہانہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایک وسیلہ ہے اس مسل، اس آرگن میں خون کی سپلائی زیادہ کرنے کا۔ بس آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عقل زیادہ ہو تو سجدے میں جائیے، خون کا دباؤ خود بخود سجدے کی حالت میں برین کی طرف زیادہ ہو جائے گا، آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ اکثر میں پہلے یہ سوچا کرتا تھا اگر اللہ کا مقصد سجدہ ہے تو اللہ نے سجدہ یوں کیوں نہیں کہا، پیچھے کی طرف، یہ بھی تو دماغ ہے، سائڈ کی طرف یہ بھی تو دماغ ہے، یا اس طرف یہ بھی تو دماغ ہے؟ جی نہیں، اصل دماغ کا جو باس، جو حکمران ہے وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میں دوسروں حصوں کی بجائے اس حصے کو، پیشانی کو، جہاں کے پیچھے دماغ ہے، اس کو سجدہ گاہ یا زمین پر رکھوں۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھی ہمیں سر میں درد بہت ہوتا ہے، تو میں نے ایک ایڈوائز اپنے اسٹوڈنٹ کو دی تھی، انہوں نے عمل کیا اور ماشاءاللہ آگے مجھے بتایا بھی کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو دماغ میں خون کا سپلائی، خون کا بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا امی ابا کہتے ہیں بیٹا ذرا آگے میرے پیر دبا دو۔ اچھا بچپن سے ہم سوچتے ہیں کہ امی ابا پیر کیوں دباتے ہیں؟ دبانے سے کیا ہوتا ہے؟ گولی کھانے۔
تو جب آپ پیر دباتے ہیں تو اس جگہ بلڈ فلو زیادہ ہو جاتا ہے. جب بلڈ فلو زیادہ ہوگا تو جتنے بھی ویسٹ پروڈکٹ ہے جو پین کریٹ کرتے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے. تو جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تبھی سجدے کی حالت میں تو آپ کا سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کی عقل میں اضافہ بھی ہوگا. آج کل یوگا میں یہ لیٹسٹ ٹیکنیک ہے کہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاؤ, الٹے ہو جاؤ. ارے بھائی, پنکھے سے الٹے لٹکنے کی بجائے, درختوں کی شاخوں پر الٹے لٹکنے کی بجائے بندر کی طرح, اللہ کے بندے کی طرح سجدہ کیوں نہیں کر لیتے کہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے. درود کرتے محمد والے محمد. آگے چلیے, سائنسی پہلو, جدید پہلو ہم نے اٹھا لیا. اب ذرا عرفانی پہلوؤں کو اٹھاتے ہیں. 3 پہلو آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک ذرا مشکل ہے, 2 آسان سے ہیں. ایک تو ہمارے اسی نقطے کے ساتھ ربط رکھتا ہے, باقی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. جو نہیں سمجھ میں آیا بعد میں خود سے ہوم ورک کیجیے گا. دیکھیے, اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اپنے ذہن, اپنی عقل کی سبب. اور ہم نے یہ کہا کہ اس دماغ میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آگے والی پری فرنٹل کارٹیکس, پیشانی والی جگہ. سب سے قیمتی ترین شے کیا ہوئی؟ عقل, جو کہ یہاں پر موجود ہے. کہاں؟ پیشانی کے پیچھے. مجھے بتائیے دنیا کی حقیر ترین چیز کون سی ہے؟ میں 2-3 محاورے آپ کے سامنے لیتا ہوں, آپ خود بتا دیں گے حقیر ترین شے کون سی ہے. یار تم نے تو میری عزت خاک میں ملا دی. یار مٹی پاؤ. ارے بھائی دفن کر دو اس چیز کو. ارے تم نے ساری محنت پر مٹی ڈال دی. کیا ہے حقیر ترین شے؟ مٹی, زمین. اب سجدے میں انسان افضل ترین شے, اعلیٰ ترین شے, قیمتی ترین شے کو حقیر ترین شے پہ رکھ کے کہتا ہے, اے اللہ جس کے سبب تو نے مجھے اعلیٰ افضل اشرف المخلوقات بنایا وہ تیرے نزدیک اس مٹی کے برابر. اسی لیے مکتب تشیع واحد مکتب ہے کہ جس میں سجدہ کارپٹ پہ نہیں ہوتا, دری پہ نہیں ہوتا, کسی بھی چیز پہ نہیں ہوتا سوائے زمین کے یا زمین سے بنی ہوئی چیز کے. اور یہ حدیث صحیح بخاری, صحیح مسلم, صحیح ترمذی میں موجود ہے. وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, میرے لیے بنا دی گئی یہ زمین سجدہ کرنے کی جگہ اور طاہر. سجدہ کرنے کی جگہ یعنی اب آپ کو ٹکیا پہ سجدہ, کہاں پہ سجدہ کرنا ہے؟ زمین پہ سجدہ کرنا ہے یا زمین سے نکلنے والی چیز پہ سجدہ کرنا ہے؟ مجھے بتائیے اگر وہ زمین, وہ سجدہ گاہ کربلا کی مٹی کی بنی ہوئی ہو تو جہاں پر سب سے افضل ترین سجدہ کیا گیا تو یقیناً یہ سجدہ بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگا. ایک درود پڑھیں محمد علیہ. ٹھیک. اب دوسرا نقطہ, چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ اللہ میاں نے سجدے 2 کیوں رکھے؟ قیام 1, رکوع 1, سجدے 2. کیا سجدہ بہت مشکل چیز ہے کہ 2 مرتبہ کر کے آدمی کمپنسیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا 2 سجدے اس لیے ہیں تاکہ انسان کو یاد رہے میں مٹی سے آیا تھا. لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین, میں مٹی سے آیا تھا. پھر جب اٹھتا ہے تو دوبارہ مٹی کی طرف جائے گا. یا لیتنی کنت ترابا, کہ کاش میں مٹی ہوتا. انسان مٹی سے بنایا گیا ہے اور مٹی کی طرف پلٹایا جائے گا. یہ دوسرا نقطہ ہو گیا. اب تیسرا نقطہ تھوڑا سا مشکل ہے اور اس نقطے کو بیان کرتے ہیں اور سنیے گا. دیکھیے انسان مخلوقات میں قیام کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک. حیوانات مثلا گائے, بکری, بھیڑ, اونٹ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں نا, بالکل کھڑے ہوئے تو نہیں ہوتے نا انسان کی طرح 2 ٹانگوں پہ.
بالکل زمین پر ہوتے ہیں، بیچ میں ہوتے ہیں، ڈسٹینس ہوتا ہے زمین سے، رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، اور حشرات زمین سے چمٹے ہوئے سجدے کی حالت میں، جو جتنا حقیر ہوگا زمین سے قریب ہوگا۔ اے انسان، اللہ نے تجھ کو قیام کی حالت میں پیدا کیا، لیکن تکبر نہ کرنا، تو اللہ کے نزدیک حیوان، اور حیوان تو کیا حشرات الارض سے بھی کرتا ہے۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر عقل کو زمین پر نہ بھیجا جاتا، آسمان ہی میں رکھا جاتا، تو ہر عقل خدائی کا دعویٰ کر دیتی۔ اتنی تکبر والی چیز ہے۔ آخری چیز جو انسان کے اندر سے جاتی ہے، یاد رکھیے گا، آخری چیز جو انسان کے اندر سے جاتی ہے وہ ہے انا، تکبر۔ بڑے بڑے عابد، بڑے بڑے قاری قرآن، بڑے بڑے علماء و عالم آخر میں اسی تکبر کا شکار ہوئے، جنہوں نے اپنی عقل کو دوسروں کی عقل پر، آئمہ اور وحی الہی کے اوپر اپنی عقل کو مقدم کیا اور قیاس آرائی کی شیطان کی طرح، تو وہ تکبر کا شکار ہوئے۔ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب تک عقل، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ عقل سے کام لیجیے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ جو فقہ بنائی ہوئی ہے، جو مذہب بنائے ہوئے ہیں، یہ تو بس کچھ عرصے پہلے کی پیداوار ہے، یا رسول اللہ کے بعد 200-250 سال پہلے، یہ فقہ پہلے تھوڑی تھے، یہ تو دوسری صدی میں وجود میں آئے ہیں، دوسری صدی میں وجود میں آئے ہیں۔ آپ اپنی عقل سے خود فیصلہ کر لیجیے۔ میرے بھائی، اگر یہ دوسری صدی میں وجود میں آئے ہیں بھی، تو کیا پہلی صدی میں لوگ اپنے طور پہ عقل سے فیصلہ کر لیا کرتے تھے کیا حلال ہے کیا حرام؟ جی نہیں، آئمہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ چھٹے امام سے پہلے پانچویں امام کی طرف رجوع ہوا کرتا تھا، پانچویں امام سے پہلے چوتھے، چوتھے سے پہلے تیسرے، پھر دوسرے، پھر اس سے پہلے اور پھر رسول۔ ہاں، تدوین باقاعدہ فقہ کی دوسری صدی میں ہوئی ہے، کہ جب امام کو موقع ملا تو یہ کہنا کہ بھائی فقہ میں کچھ نہیں ہوتی، ہم اپنی عقل سے جو ہے وہ قرآن سے آیات اور روایات احادیث سے نکال کے فیصلہ کریں، جو ہمارے یہاں اخباری فرقہ ہے جو تقلید کو نہیں مانتا۔ بہرحال یہ ہو گیا فقہی پہلو بھی، یہ ہو گیا عرفانی پہلو بھی اور سائنسی پہلو بھی۔ اب آئیے سجدے کا شیطانی پہلو۔ دیکھیں، ابھی ہم نے کہا، حدیث سنائی کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ حالت انسان کی کون سی محبوب ہوتی ہے؟ سجدے کی۔ اب اس کو الٹا کر لیجئے، شیطان کو سب سے زیادہ پریشانی کس چیز سے ہوتی ہے؟ کسی سجدے سے۔ شیطان مچل رہا ہوتا ہے، پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص سجدے میں کیوں ہے، کیوں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38۔ کیوں فکر ہوتی ہے؟ یہ وہی سجدہ تھا جس سے آدم کے آگے شیطان نے انکار کیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کے سامنے، فسجدوا، بس وہ سجدے میں گر گئے، چونو چرا نہیں کی، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، بس اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بس قرآن کی اس آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 38 سے ثابت ہوا، جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے وہ کافروں میں سے ہوتا ہے، چاہے آدم کے زمانے کا ہو، چاہے خاتم کے زمانے کا ہو، چاہے جنوں میں سے ہو، چاہے انسانوں میں سے ہو۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ کیوں؟ پہلے اصول کچھ اور تھا، اب اصول کچھ اور ہو گیا۔ پہلے خدا کچھ اور تھا، اب خدا کوئی اور ہو گیا۔ لا تبدیل لکلمۃ اللہ، سورہ یونس آیت نمبر 64 لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ کے کلمات، اللہ کے قوانین تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ اگر
اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ سے انکاری کو ملعون اور راندہ درگاہ کر دیا گیا، تو اب بھی اللہ اپنے بنائے ہوئے خلیفہ سے انکاری کو قیامت کے دن راندہ درگاہ کر دے گا۔ ہمارے پیغمبر بڑے نرم دل ہوا کرتے ہیں، جس طرح ہم سب دل ہوتے ہیں نا، اپنے بچوں کو بڑی سختی سے ڈانٹتے ہر بات سے، نماز کیوں نہیں پڑھی، تاخیر سے کیوں پڑھی، فجر میں کیوں لیٹ اٹھے، فلاں فلاں۔ انبیاء اتنے حریص ہوتے ہیں کہ اگر شیطان بھی نظر آ جائے تو سوچتے ہیں کاش یہ بھی مومن ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ نوح علیہ السلام بیچارے ایسے ہی نبی تھے، شیطان کو دیکھ کے ایک دفعہ ان کو ترس آیا، کہ لیں گے تو 24 گھنٹے دن میں یعنی 24 hours a day 7 days a week 12 months in a year مسلسل محنت کر رہا ہے لیکن تجھ کو معلوم ہے تو جہنم میں جائے گا، تو اتنا مایوس کیوں ہے؟ ایک بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ کا باقی ہو جاتا ہے، بس میں نہیں کروں گا ہوگا، بس میں نہیں پڑھوں گا، میں جا رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ شیطان سے کہا تجھے اتنی ضد کس بات کی، تو سوچنا کیوں نہیں، اگر غلطی ہو گئی تو توبہ کی گنجائش ہے، اللہ نے خود کہا کہ میں معاف کر دوں گا۔ شیطان نے کہا بھر کے کہا کہ نوح تجھے نہیں معلوم میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کہنے کیا بڑا گناہ کیا؟ کہنے میں نے آدم کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا، آدم کو اپنے سے بڑا ماننے سے انکار کر دیا، سجدہ کرنے سے اس کو انکار کر دیا۔ کہنے کہ کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے، اب جا کے کہہ دے کہ بھائی مجھے افسوس ہے، میری توبہ قبول کر لے۔ تو شیطان نے کہا نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں تیری سفارش کر دوں؟ کہنے ہاں اگر کر سکتے ہو تو کر دو، بڑا احسان ہوگا تم پر۔ تو نوح علیہ السلام گئے، اللہ سے گریہ گزاری کی، توبہ کی درخواست کی، اس کو معاف کر دیں۔ اللہ کا بڑا پن دیکھیے، اللہ کا دل دیکھیے، حقیقت میں نہیں محاورتاً کہہ رہا ہوں، کتنا بڑا دل ہے۔ کہنا اچھا ٹھیک ہے میں تیار ہوں معاف کر دوں گا۔ اڑے بہت خوش ہوئے، نوح علیہ السلام بھاگے جانے لگے، ایک منٹ ٹھہرو۔ اس کو اچھا توبہ کے لیے کہا گیا ہے، ایک شرط توبہ کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کام سے نفرت کرے جو اس نے کیا ہو، اور تلافی کی گنجائش ہو تو تلافی بھی کرے، مثلا کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کی تلافی کرے۔ بلایا نوح کو، نوح دیکھو شیطان کو کہنا کہ تم نے سجدے سے انکار کیا تھا آدم کے، اب تم آدم کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو، میں سمجھوں گا کہ تم نے تہہ دل سے توبہ کر لی۔ اب نوح علیہ السلام بھاگے گئے، اس کے بعد شیطان کے پاس، بھائی تمہاری توبہ قبول ہو گئی، بس تمہیں چھوٹا سا کام کرنا ہے، جاؤ نجب وہاں جا کے جو ہے وہ توبہ کر لو، سجدہ کر لو، آدم کی سجدہ کو۔ اب شیطان کو جلال آ گیا، کہنے لگا ارے آدم جب زندہ تھا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اب مر گیا ہے مردہ آدم کو میں سجدہ کروں گا، یہی تو گزان تھا۔ ارے میاں جمعہ آج دن ہوئے ہو، ہماری گود میں پلے ہو، ابھی تم پیدا بھی نہیں ہوئے اور تمہیں خلیفہ بنا دیا گیا۔ ہم یہاں چھٹے امام کے مطابق اس نے 4 سال میں 4000 سال میں 2 رکعت نماز ختم کی تھی، 2 رکعت نماز 4000 سال میں، اتنا بڑا عابد تھا۔ وہی میں نے کہا کہ اپنی عبادتوں پہ تکبر نہ کیجیے گا، اپنے علم پہ تکبر سب سے آخری شیطان کا جال ہوتا ہے جو وہ پھینکتا ہے، عالم پہ یا جسے کہتے ہیں عابد پہ یا صالحین پر۔ تو یہ انا جو ہے انسان کو لے ڈالتی ہے۔ آخر میں چلتے چلتے شکر کا سجدہ، ایک تو عبادت کے طور پہ سجدہ ہوتا ہے نمازوں میں، ایک شکر کا سجدہ ہوتا ہے۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہ ایک دفعہ سواری پہ جا رہے تھے، سواری پہ جاتے جاتے رک گئے، نیچے اترے، سجدہ کیا، اصحاب بیٹھے بیٹھے کہنے لگے امام خیریت تو ہے، آپ نے سجدہ کیوں کیا؟ کہنے لگے مجھے اللہ کی ایک نعمت یاد آ گئی، بس میں نے کہا اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ سجدہ کروں، چنانچہ سواری کو روکا اور سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درود پڑھتے ہیں
سواری پہ جا رہے تھے، ایک دفعہ سواری کو روکا اور نیچے اترے، سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا، کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، پھر دوبارہ سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا، تھوڑی دیر رکے، پھر دوبارہ سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا، پھر چوتھی مرتبہ سجدے میں گئے، پھر سجدے سے سر اٹھایا، پانچویں مرتبہ سجدے میں گئے۔ اصحاب جمع ہو گئے، پھر یا رسول اللہ خیریت تو ہے، سفر میں اتنے مشکل وقت میں دھوپ میں سواری سے اتر کے ایک نہیں دو نہیں پانچ سجدے، کیا ہو گیا؟ رسول نے کہا میں سواری میں جا رہا تھا، جبرائیل آئے، کہنے لگے مبارک ہو علی جنت میں۔ میں فوراً اترا، میں سجدے میں چلا گیا، شکر کے اٹھا تو جبرائیل نے دوبارہ ایک اور خوشخبری دی، آپ کی بیٹی فاطمہ بھی جنت میں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں دوبارہ سجدے میں گیا، پھر جبرائیل نے کہا مبارک ہو حسن و حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ میں دوبارہ خوش ہوا، دوبارہ سجدے میں گیا، جب سر اٹھایا تو جبرائیل نے ایک اور خوشخبری سنائی، ان چاروں کے چاہنے والے بھی جنت میں ہیں۔ میں دوبارہ سجدے میں گیا، سجدے سے سر اٹھایا، پانچویں مرتبہ جبرائیل نے کہا ان چاروں کے چاہنے والوں کے چاہنے والے بھی جنت میں ہیں۔ ایک درود پڑھیں محمد والے ہمیں کافر کہنے والوں، ہمیں دین سے منحرفین میں شامل کرنے والوں، ہم سے رابطہ بڑھاؤ، بڑی کام کی چیز ہے۔ ہم قیامت میں ڈھونڈو گے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں کہ جس کے سجدے نے اسلام کو بچایا۔ ہم اس کے چاہنے والے ہیں جس کی شجاعت نے مسلمانوں کو عزت بخشی۔ اسلام کے دامن میں بس اس کی سزا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر، دو ہی تو چیزیں ہیں، علی کی شجاعت اور حسین کی عبادت، کربلا کا سجدہ۔ آپ نے اکثر درود پڑھے محمد والے آپ نے توضیح المسائل میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ سجدے کے ساتھ اعضائے سجدہ ہوتے ہیں، 7 اعضائے سجدہ ہیں، ساتوں کے ساتھ لگنا ضروری ہے، اعضائے سجدہ نہ لگیں گے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اعضائے سجدہ کیا ہے؟ جو انسان کو سجدہ کرنے میں مدد دے۔ عزاداران اصحاب حسین اور نوجوانان بنی ہاشم گویا اعضائے سجدہ تھے، جنہوں نے حسین کو کربلا کی دھوپ میں تپتی زمین پر سجدہ کرنے میں مدد دی، اور ان میں ایک عضو کا نام قاسم ہے۔ قاسم کو تیار کرنے والی ماں ام فروا تمام ماؤں میں یکتا و یگانہ ہے، اس لحاظ سے کہ اس عورت نے کربلا آنے سے پہلے 12 سال بےدگی کے گزارے، 12 سال۔ جب یہ خاتون کربلا میں آئی تو ان کے سر پر سہاگ نہیں تھا 12 سال سے۔ 28 صفر کو جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوتی ہے اور جگر کے ٹکڑے جب سے اس گھرانے میں شادی ہو کر آئی، نعمتیں ہی نعمتیں دیکھی، برا وقت تو بہت دور کی بات، کبھی اس تعویذ کو کھول کے دیکھنے کی زحمت نہ ہوئی، بلکہ وہ تو جب سے علی قاسم 13 سال کا ہوا اس کی شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں کہ کب یہ جوان ہو اور میں اس کے لیے چاند سی گزرتا ہوں۔ اور انسان کی نفسیات بھی یہی کہتی ہے، ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت جب بےعزتی کا زمانہ گزار رہی ہو اور اس کی کوئی اولاد ہو، اولاد بھی ایک ہی ہو، تو اس کی خواہش ہوتی ہے جلد از جلد اس کی شادی کر دوں تاکہ اپنی آنکھوں سے اس کا صحرا دیکھ سکوں۔ یہ خواہش کربلا تک تو تھی، کربلا جانے کے بعد نہ جانے کیوں ام فروا کی خواہش یکایک تبدیل ہو گئی۔ کہاں وہ ماں
جو قاسم کے چہرے کے پھول سجانے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب یہ خواب دیکھ رہی تھی کہ میرا قاسم کب مرے گا، میرا قاسم کب آقا حسین کے لیے قربانی دے گا۔ شب عاشور آتی ہے، امام حسین اللہ کے راز و نیاز میں مصروف ہے، یکایک آہٹ ہوتی ہے، آنکھ کھول کر جانب دیکھتے ہیں تو بھتیجا قاسم بیٹھا ہوا۔ امام حسین کہتے ہیں بھتیجے ارے تم اتنی رات گئے میرے پاس، جاؤ تمہاری ماں خیمے میں اکیلی ہے۔ قاسم نے کہا اسی ماں نے تو مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں ماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میری ماں نے کہا ارے قاسم یہ تو بتا کل کیا تو میدان جنگ میں جا کر اپنی جان پیش کرے گا؟ قاسم نے کہا کیوں نہیں ماں، میں کل میدان جنگ میں ضرور جہاد کروں گا۔ ام فرما نے دوبارہ پوچھا اے قاسم کیا تم کل اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا؟ قاسم نے کہا اماں کیوں نہیں، میں ضرور اپنی جان دوں گا آقا حسین کے لیے۔ ام فرما نے دوبارہ پوچھا، قاسم نے کہا اماں تمہیں یقین کیوں نہیں آتا، میں ضرور بھی ضرور اپنی جان آقا حسین کے لیے پیش کروں گا۔ ام فرما نے کہا بیٹا مجھے یقین یوں نہیں آتا کہ میرے دل میں ایک ڈر ہے کہیں کثرت فوج کو دیکھ کر تیرے پائے ثقافت میں لغزش نہ آ جائے اور تو جب پیچھے ہٹے تو فوجی اشقیا یہ کہے ارے یہ حسن کا لال ہے، ضرور میں فرما کے خون میں کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے اس کے بیٹے کے پائے ثقافت میں لغزش آ گئی۔ ارے بیٹا میں شیطانی نہیں ہوں، اس لیے سوچ رہی ہوں کہیں تو ڈر نہ جائے۔ اچھا ایسا کر تو ابھی اسی بات آقا حسین کے پاس جا کر پوچھ کر آ کیا تیرا نام شہیدوں کی فہرست میں ہے۔ قاسم آقا حسین کے پاس آتے ہیں، آقا حسین چچا یہ بتلائیے کل کیا شہیدوں کی فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ آقا حسین قاسم کو گلے لگاتے ہیں، بدن کو سونگھتے ہیں۔ ارے قاسم تیرے بدن سے تو مجھے بھیا حسن مجتبیٰ کی خوشبو آتی ہے، میں تجھے کیسے قربان کر دوں؟ قاسم دوبارہ پوچھتے ہیں آقا حسین کل کیا میرا نام فہرست میں شہیدوں کی شامل ہے؟ آقا حسین دوبارہ گلے لگاتے ہیں، ارے قاسم تیرے بدن سے تو آقا حسن مجتبیٰ کی خوشبو آتی ہے۔ قاسم دوبارہ اپنا سوال دہراتے ہیں، حسین دوبارہ یہی جواب دیتے ہیں، قاسم گریا شروع کر دیتے ہیں۔ چچا مجھے یقین ہو گیا کہ میرا نام شہیدوں میں شامل نہیں۔ اب حسین گریا کرتے ہیں، ارے قاسم تو کیسی بات کر رہا ہے؟ ارے تیرا نام، ارے یہاں تو ششواہ علی اصغر کا نام بھی شہیدوں میں شامل ہے۔ یہ سننا تھا، قاسم کو جلال آ گیا، اسرائیلی بندے سما ٹوٹے۔ ارے چچا کہ یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں گھس آئے گی، ارے کہ ہمارے میں علی اصغر کو شہید کرے گی۔ آقا حسین نے کہا نہیں بھتیجے، تیرے علی اصغر کو میں اپنے ہاتھوں سے میدان میں لے کے جاؤں گا اور اصغر وہاں جان لے گا۔ قاسم امام حسین کے پاس سے اٹھتے ہیں، اپنی ماں کو جا کے خوشخبری سناتے ہیں۔ تو بھائی عاشور آتی ہے، باری باری کر کے تمام جانساران حسین اپنی جان دیتے ہیں۔ پہلے اصحاب حسین ایک ایک کر کے مقتل میں جاتے ہیں اور امام حسین ان کے لاشیں لے کر آتے ہیں۔ پھر نوجوانان بنی ہاشم جاتے ہیں، امام حسین ان کے لاشیں لے کر آتے ہیں۔ علی اکبر کا لاشا آتا ہے، قاسم خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان پر کہتی ہے ارے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے؟
علی اکبر کا بادشاہ آ گیا تو ابھی تک زندہ ہے. تھوڑی دیر بعد اور محمد کے لاشیں آتے ہیں. ادھر قاسم خیمے میں داخل ہوتے ہیں. فرما قاسم میں نظر ڈالتی ہے. ارے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے. ارے جعفر تیار کے بیٹوں کے لاشیں آ گئے. ارے قاسم تو ابھی تک زندہ ہے. قاسم ہاتھ جوڑ کے ام فرما کو کہتے ہیں اماں تم کسی سے بھی پوچھ لو میں بار بار حسین کے پاس جاتا ہوں. بابا سے کہتا ہوں مجھے مقصد میں جانے دیجیے لیکن بابا نہیں مانتے. ارے بڑی مصیبت آ گئی قاسم پاس. بہت بڑی مصیبت ہے ام فرما پاس. قاسم مر نہیں رہا. بہت بڑی مصیبت. اتنے میں ام فرما کو یاد آیا ارے میرے شوہر حسن نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور یہ کہا تھا جب اس قاسم پر میرے بیٹے قاسم پہ کوئی مصیبت آئے تب یہ تعویذ کھولنا. دیکھو جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے تو یہ تعویذ کھولنا. ارے قاسم مر نہیں رہا. اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. ام فرما نے تعویذ کھولا. تعویذ میں حسن مصطفیٰ کا تحریر نامہ تھا. ارے بیٹا قاسم کربلا میں میرا بھائی حسین اکیلا ہوگا. دشمنوں کے غلبے میں ہوگا. میں وہاں موجود نہیں ہوں گا. تم میری نمائندگی کر کے اپنی جان دے دینا. ام فرما نے جب یہ تعویذ پڑھا تو خوشی سے بھاگتی ہوئی زینب کے پاس گئی. دیکھو زینب تعویذ میں کیا لکھا ہے. ذرا یہ تعویذ آقا حسین کو دکھا دو. بیوی زینب یہ تعویذ لے کر آقا حسین کے پاس جاتی ہے. آقا حسین تعویذ کو پڑھتے ہیں. میاں ارے کس خواہش کا اظہار کر دیا. میں تمہاری یہ خواہش کیسے پورا کروں. ارے قاسم تیار ہو جاؤ مقصد میں جانے کے لیے. میرے بھیا حسن مصطفیٰ کا پیغام آ گیا. قاسم جانے لگتے ہیں. ام فرما کہتی ہیں ذرا ٹھہرو قاسم میں ایک چیز لے آؤں. اندر جاتی ہے. امام حسن مصطفیٰ کا امامہ لے کر آتی ہے. زینب آقا حسین کو کہیے یہ امامہ ہے حسن مصطفیٰ کا. یہ قاسم کو پہنا دیجیے. ارے چھوٹا ہے تو کیا ہوا حسن کا وارث ہے. حسن کا بیٹا ہے. زینب امامہ حسین کو دیتی ہے. حسین امامہ قاسم کو پہناتی ہے. ارے 13 سال کا بچہ گل بدن نوشا گھوڑے پہ چڑھے تو کیسے چڑھے. امام حسین گود میں لے کے گھوڑے میں چڑھاتے ہیں. اور ادھر قاسم مقتل کی طرف 13 سالہ لڑکا ہے. 30,000 کی فوج ہے لیکن ایسے لڑا کہ ساری لشکر کو بستر بستر کر دیا. شامی پہلوان کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا. شامی پہلوان کو کہنا پڑا ارے لوگوں میری مدد کو آؤ. 30,000 کا لشکر ایک دم ایک ساتھ قاسم کے اوپر ٹوٹ پڑا. ارے کہیں سے تیر آیا, کہیں سے تلوار, کہیں سے موزے, کہیں سے بنسی, کہیں سے پتھر. ننا پہلوان, ننا سپاہی, ارے نوشا کربلا کے میدان میں زوروں میں اکیلا زیادہ دیر نہیں رہ سکا. زوروں سے گرا. سیدھی طرف کی فوج الٹی طرف کی فوج سیدھی طرف. ارے دائیں جانب کا لشکر, بائیں جانب کا لشکر, دائیں جانب نوشے کیا. زمین کربلا پر علماء اعلام فرماتے ہیں تمام شہدائے کربلا نے امام حسین کی ہر مصیبت کا ساتھ دیا. بھوک کا بھی ساتھ دیا, پیاس کا بھی ساتھ دیا, شہید ہونے کا بھی ساتھ دیا, مگر ایک مصیبت کا ساتھ
فقط قاسم نے دیا. ارے وہ مصیبت تھی لاش کی باوالی، مگر میں کہوں گا تو سامی ماں. ارے آقا حسین آپ کے لاشے کو پامال کیا گیا، مگر شہادت کے بعد قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا. جب قاسم زندہ تھا، جبھی وقت کا امام سلام کر کے کہتا ہے ارے میرا سلام ہو اس پر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف عظیم آواز دیتے ہیں تجاوز میری مدد کو آئیے. مقتل کا جملہ ہے کہ امام حسین کسی شہید کے لاشے پر اس تحری سے نہیں گئے جس تحری سے قاسم کے لاشے پر گئے کہ فوج اچھا حیران رہ گئی. لیکن جب لاشے پر پہنچے ارے کہاں کا لاشا، ارے کیسا لاشا، قاسم کی لاش ٹکڑوں میں بن چکی تھی. ٹکڑوں کو جمع کیا، اپنی ابا بچھائی، ابا کی گجڑی بنائی، یشنی کو کالے میں ڈالا. خیمے کی طرف حسین خیمے کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. خیمے پہ پردہ لگا ہوا ہے، خیمے کے اندر زینب کھڑی ہوئی ہے. زینب انتظار کر رہی ہے کہ کب بھیا حسین پردے کو اٹھائیں. حسین میں طاقت نہیں کہ خیمے کا پردہ اٹھائے. اور کس منہ سے قاسم کے ٹکڑوں کو ام فرما کو دکھائیں گے. حسین سوچ رہے تھے، کافی دیر گزر گئی. زینب نے پردہ اٹھایا. ارے بھیا لاشا کہاں ہے، ہمارا قاسم کہاں ہے؟ میں نے تو فرش اعلیٰ بچھا دیا، ساری بیویاں جمع ہو چکی. ارے ہمارا نوشا کہاں ہے، ہمارا گل بگن کہاں ہے؟ حسین نے گچڑی کی طرف اشارہ کیا. حسین نے کہا بھیا قاسم کو کیا ہوا؟ حسین نے کہا زینب ذرا آہستہ بولو. ارے قاسم کی ماں ام فرما پیچھے کھڑی ہے، کہیں سن نہ لے. ارے ام فرما نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ آقا حسین سے کلام کیا. آقا حسین ذرا دکھائیے تو میرے لال قاسم پہ کیا گزری. آقا حسین نے گچڑی کھولی. ام فرما کی نگاہ گچڑی کے اندر ٹکڑوں پہ پڑی. ام فرما چلائی ارے زینب ادھر آؤ، ارے رباب ذرا ادھر آنا، ام کلثوم ادھر آؤ. ارے تو کہنا دیکھو اللہ نے میری قربانی قبول کر لی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلمون الذين ظلموا ويعلمون الظالمون. پروردگار ہمارے حقیر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. کہ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. کہ اللہ ہمیں اپنی نمازوں کو اول وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو نماز شب کا پابند کریں. اللہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. امام کے ظہور میں تعظیم فرما. ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.